میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے صرف ایک موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو کہ ابھی الیکشن کمیشن نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا اناؤنس کیا ہے۔ پنجاب کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اس کا نام ہے محسن نقوی۔ میں محسن نقوی پہ تو آنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو جمہوریت ہوتی ہے نا، جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ رکھی جاتی ہے۔ ایک جمہوریت کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی، اس کے پاس ایک اخلاقی معیار ہوتے ہیں، موریلٹی ہوتی ہے، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے۔ جدھر سے ہم نے جمہوریت لیا برطانیہ، اب برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر صرف جھوٹ بولنے کے اوپر ہیرلڈ میکملن کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کی جمہوریت کا یہ حالات ہے کہ ڈیوڈ کیمرون بھاری اکثریت سے کنزرویٹو پارٹی میں جیتا ہوا تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ صرف ایک ووٹ ہار جاتا ہے بریکسٹ کے اوپر، ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں وہ اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں حکومت کرنے کے لیے۔ بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا، صرف اس نے ایک آفس کے بعد ایک پارٹی کر لی اور انہوں نے کہا کہ جی قانون آپ نے توڑ دیا ہے، کہ آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ کووڈ-19 میں آپ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ نہ کریں، تو آپ نے آفس کے باہر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں۔ اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ اب جو اخلاقیات نہیں ہیں، جو معیار نہیں ہے جو کہ ایک پرائم منسٹر کو چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت ڈنڈے سے نہیں چلتی، کر کے بندوقیں رکھ کے نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر۔ اب میں یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ محسن نقوی کو بنائیں گے، میں پہلے ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہوا کیوں تھا کہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر آتا کیوں تھا، یا پرائم منسٹر کیوں بنتا تھا۔ یہ اس لیے بنتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ دیکھیں جو بھی حکومت بیٹھ کے جب الیکشن کرواتی ہے، ہمارے میں وہ اخلاقی معیار ہی نہیں ہے۔ جس طرح برطانیہ کے اندر وہ کوئی ان کی کیئر ٹیکر نہیں آتا، لیکن وہاں کی اخلاقیات کے سٹینڈرڈز اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتی ہے حکومت، وہ بالکل چیٹنگ نہیں کرے گی، وہ کسی قسم کی دھاندلی نہیں کرے گی، تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیئر ٹیکر کی۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیئر ٹیکر نہ آئے۔ تو کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا، وہ ایسی ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی۔ تو ہمیں نام دیے، میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے۔ ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں۔ تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا۔ ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا۔ احمد سکیرا اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سب سے امپورٹنٹ، بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں۔ وہ ان کے
कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हमने सोचा कि वो भी एक ईमानदार, एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई शक नहीं होगा, वो भी न्यूट्रल अंपायर बनने के काबिल होगा। और फिर हमने एक और चुना, जो मैं तो उनको जानता नहीं, लेकिन मैं आप उनको नाम बता दूं कि हमने ये भी उनके चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवीद अकरम चीमा उनके शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने अपनी तरफ से बड़ी दयानतदारी से ऐसे नाम चुने जो हम समझते थे कि उनको भी एक्सेप्टेबल होंगे। इन सब को मुस्तरद कर दिया। जिस आदमी का नाम लिया वो है मोहसिन नकवी। अब मैं मोहसिन नकवी के आने से पहले मैं आपको बताऊं पख्तूनख्वा में क्या हुआ। हमें JUI ने नाम दिया आजम खान। आजम खान एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है पख्तूनख्वा के अंदर। आपको पता हमारे JUI के साथ बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी 2/3 अक्सरियत लेके बैठी हुई है, KP में बैठी हुई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक सही नाम दिया हमने तस्लीम कर लिया और वो आज वहां के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन यहां देखिए क्या होता है। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है, मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन, मैं ये आप सबके सामने पहले कह चुका हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने ऐसी इलेक्शन कमीशन देखी नहीं जो इतनी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। हर बारी हम अदालत में जाते हैं, ये हमारे खिलाफ फैसला करते हैं, हम अदालत में जाते हैं और अदालतें इनके फैसले को ओवरटर्न करती है, कि कहने का मतलब कि इन्होंने गलत फैसला किया हमारे खिलाफ। ये 8 या 9 दफा हो चुका है। उसके अलावा इन्होंने जो तोशाखाना का केस किया है, जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस ये है कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट की कि क्या फॉरेन फंडिंग थी, वो उसको चेंज भी किया, प्रोहिबिटेड फंडिंग। उसके बाद वो अनाउंस करके जो पब्लिक रिलीज की, उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड कर दिया जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे कि जी इमरान खान ने कोई फंडिंग में गलती की है। ये सारे अदालत में केसेस हैं। और वो जो तोशाखाना का केस है वो इतना बड़ा मजाक है, और उसका सबसे बड़ा मजाक इस तरह उड़ा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब कहा कि हम सारों के जितने भी पीछे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमें उनकी डिटेल्स दें उनके तोशाखाना की, कि क्या क्या उनको किस किस्म के उनको गिफ्ट्स मिली। तो ये गवर्नमेंट जिसने मेरी सारी इंफॉर्मेशन दी थी तोशाखाना की, वो उधर जाके कहती है, वही गवर्नमेंट लाहौर हाई कोर्ट में, कि जी ये सीक्रेट है, ये हम बता नहीं सकते, हम बाकियों के केसेस नहीं बता सकते कि बाकियों को तोशाखाना में क्या मिला।